اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ماہ مبارک رمضان کا پہلا دن ہے۔ تمام برادران، خواہران اور عزیزان سب کو میرے طرف سے السلام علیکم، اور امید ہے کہ آپ سب جہاں پر بھی ہوں خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ ماہ مبارک رمضان برکتوں اور رحمتوں کا مہینہ ہے۔ ابن عباس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث نقل کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ماہ مبارک رمضان کے ہر دن کی اپنی فضیلت ہے، اور یہ جو ابھی آج کے دن کے مناسبت سے جو دعا پڑھی جاتی ہیں، اس دعا کے پڑھنے سے اس دن کی فضیلت دو چندہ ہو جاتی ہے۔ تو آج کے اس دعا کو پڑھنے کے بعد اس کے ترجمہ اور اس سے دعا سے جو ہمارے لیے پیام ملتا ہے، اسی کو آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم اجعل صیامی فیہ صیام الصائمین وقیامی فیہ قیام القائمین ونبہنی فیہ عن نومۃ الغافلین وہب لی جرمی فیہ یا الہ العالمین واعف عنی یا عافیا عن المجرمین۔ اے معبود، میرا آج کا روزہ حقیقی روزہ داروں جیسا قرار دے، میری عبادت کو سچے عبادت گزاروں جیسی قرار دے۔ آج مجھے غافل لوگوں جیسی نیند سے بیدار کر دے، اور آج میرے گناہ بخش دے اے جہانوں کے پالنے والے، اور مجھ سے درگزر کر اے گناہ گاروں سے درگزر کرنے والے۔ آج کے دن کا یہ مختصر اور مفید دعا ہے۔ آج پہلے دن فرماتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ جو بھی ہم روزہ اللہ کے لیے رکھتے ہیں وہ شرف قبولیت اخلاص کے ساتھ عبادت خالص جو ہوگی وہیں اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ اور یہ روزے بھی ہم جو رکھتے ہیں یہ اللہ کی اطاعت، خالص اطاعت کے لیے۔ اور ماہ مبارک رمضان میں قیام کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں اور قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، تو دوسرے ایام میں ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، دگنی جو ہے فضیلت ماہ مبارک رمضان میں تلاوت کرنے کی۔ اس ماہ مبارک میں آپ کا سونا بھی عبادت ہے، اور آیات الہی کی تلاوت کرنا بھی عبادت ہے، سانس لینا بھی تسبیح کی فضیلت رکھتا ہے۔ تو جتنا بھی ممکن ہو سکے اس ماہ مبارک میں وہ چیزیں جو روزے کو باطل کر دیتی ہیں ان سے پرہیز کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جتنی بھی اپنے بساط اور امکان میں ہیں اس کی اطاعت کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو خلق ہی فرمایا ہے اپنی عبادت اور معرفت کے لیے۔ معرفت ہوں گی تو ہم عبادت کریں گے، اگر معرفت نہ ہو تو عبادت نہیں ہوتی۔ معرفت ہی ہے جو ہمیں عبادت کرنے میں اور اس کی اطاعت کرنے میں وادار کرتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے تمام مومنین اور مومنات جہاں کہیں بھی ہو صحت و سلامتی کے ساتھ، تو اس تمام ماہ مبارک رمضان کے روزے رکھنے اور ان کے قبول ہونے کی توفیق عنایت فرمائیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔